اور آج کے سبق میں جو دوسرا وظیفہ بتایا گیا ہے یہ ہے کہ کسی کو اگر بھولنے کی جناب علی ہے بیماری کہ یار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باتیں بھول جاتی ہیں، مجھے جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے 5 منٹ بعد مجھے بھول جاتا ہے، یا یار میں نے کوئی چیز لکھی تھی فلاں جگہ پہ وہ تو میرے ذہن سے ہی اتر گئی، بھول گیا، یا کوئی چیز جناب علی پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے بھول جاتی ہے، یا کہیں رکھ دیتا ہے بھول جاتی ہے، یعنی بھولنے کی اس سے بیماری ہے۔ تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اور اتنا طاقتور وظیفہ ہے نا، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ بس کمال ہی ہو گیا اس وظیفے کا، کیونکہ اس وظیفے کو میں نے بزرگان دین کی جس تفسیر کو بھی دیکھا ہے نا، جس تفسیر کو بھی دیکھا ہے، ہر بزرگ نے اپنی قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ بقرہ کے اندر اس وظیفے کو ضرور شامل کیا ہے، اور اتنا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اکثریت بزرگ علماء اولیاء اللہ کی یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، لیکن اس کو بھی کرنے سے پہلے کوشش کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے، کوشش کریں، اور پھر گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو یہ زندگی 4 دن کی ہے، گناہ کرو گے تب بھی یہ گزر جانی ہے، جو نیکیاں کرو گے تب بھی یہ گزر جانی ہے، تو بہترین حال اس کا یہ ہے کہ اس زندگی کو نیکیوں میں گزاریں، تاکہ جہاں پل پل کا حساب ہوگا نا، پل پل کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے وفات پائی نا تو آپ کا بیٹا روتا رہتا تھا، پورا سال گزر گیا اور سوچتا تھا کہ میرے ابو جان مجھے خواب میں نہیں ملتے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوا۔ سال گزرنے کے بعد 1 مرتبہ خواب میں ملے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں رب کی بارگاہ میں گیا ہوں اور مجھے پل پل کا حساب دینا پڑ گیا، پئی پئی کا حساب دیتے ہوئے مجھے پورا سال گزرا ہے رب کی بارگاہ میں حساب دیتے ہوئے۔ ارے بابا جی اگر عمر فاروق جیسے عادل خلیفۃ المومنین اگر ان کا حساب کتاب ہو سکتا ہے، اور جن کی جنت کی بشارت خود نبی نے دی تھی، ان کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں بابا؟ تو بہتر ہے گناہوں سے توبہ کریں، اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر آئندہ پختہ ارادہ کریں کہ کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ کریں، اور کوشش کیا کریں کہ درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے رہا کریں۔ اس جب اس طرح کی زندگی آپ کی بنے گی، پھر آپ جب وظیفہ کریں گے کوئی بھی ہو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آج کا یہ وظیفہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو بھول جاتے ہیں، اور کوئی حفظائے کرام ایسے ہیں کہ جن کو قرآن یاد نہیں رہتا، کوئی عالم ایسے ہیں کہ جن کو قرآن بھول جاتا ہے، یا کوئی ایسے ہیں کہ جناب علی کوئی اور کتاب پڑھتا ہے، دینی کتاب پڑھتے ہیں، مسئلے ذہن میں نہیں بیٹھتے، یا مسئلے سنتے ہیں تو پھر بھی مسئلے ذہن میں نہیں بیٹھتے۔ ان دوستوں کے لیے یہ ایک خاص وظیفہ ہے، ہمیشہ سوتے وقت رات کو سونے سے پہلے صرف یہ چھوٹا سا کام کر لیں، بس زندگی بھر نہیں بھولے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ زندگی بھر سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا کام کر دیں۔ وہ یہ ہے کہ سوتے وقت سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں سب سے پہلے والی اولئک ھم المفلحون تک، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور 2 آیت الکرسی کے بعد والی آیتیں، اور 3 آیتیں سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ یہ 10 آیتیں جو بندہ سونے سے پہلے پڑھ لے، زندگی بھر بھولنے کی جناب علی اس سے بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جو والدین کہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ یار بھول جاتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ شریعت کے دائرے میں آ کر یہ کام تو کریں، انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولے گا، نہ ہی آپ کو بھولے گا اور نہ ہی کوئی پڑی ہوئی چیز بھولے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ یہ بڑا با کمال وظیفہ ہے، بزرگ علماء نے لکھا ہے۔